رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام رب زدنی علما کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے اور آج ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی علم سے متعلق جو ہدایات ہیں اور جو تعلیمات ہیں اس پر بات چیت کریں گے۔ یقین حق کا حوالہ حسین کا سجدہ، حسین جیسے تھے ویسا حسین کا سجدہ، بسط غرور زمین سر اٹھا کے چلنے لگی جب آسمان پہ پھیلا حسین کا سجدہ۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، بے شمار کتابوں کے خالق عالی جناب حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہے۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، الحمد للہ، آپ خیریت سے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ، یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے الحمد للہ، اور آپ مسلسل ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کے لیے میں قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ قبلہ، وہ امام حسین علیہ السلام نے علم کے بارے میں ہمیں کیا کیا ہدایات دی ہیں، کچھ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ کیا علم رکھنے والے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم کو نہیں رکھتے؟ یقیناً نہیں رہے برابر ہو سکتے۔ تو ہمارے تمام ائمہ طاہرین نے اپنے چاہنے والوں کو علم کی طرف بہت رغبت دلائی ہے۔ الامام حسین علیہ السلام کا ایک ارشاد جو ہماری کتابوں میں موجود ہے اور بظاہر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن یاخذہ من حیث یجدہ۔ علم و حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، یاخذہ من حیث یجدہ، جہاں سے ملے لے لو۔ اس میں ایک حکمت ہے، ایک پیغام ہے کہ انسان علم کسی سے بھی حاصل کرنے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ جو بات میں نہیں جانتا ہوں آپ سے پوچھنے میں جھجک محسوس نہ کروں، کسی اور سے سیکھنے میں جھجک محسوس نہ کروں۔ حتیٰ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ کافروں سے بھی علم ملے تو لے لو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور جب جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 آدمی قیدی ہوئے جی، تو جو جرمانہ دے کے آزاد ہو سکتے تھے ان کو جرمانہ دے کے آزاد کر دیا، جو جرمانہ نہیں دے سکتے تھے لیکن تعلیم دے سکتے تھے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہمارے لوگوں کو تعلیم دو۔ کافر ہے اسے تعلیم دلوا رہے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو، اہل ایمان کو۔ یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ اگر دنیا کے وہ اقوام کے جو کفر کی دنیا ہے، علم وہاں بھی ہے، جاؤ حاصل کرو اور کوئی اس میں جھجک محسوس نہ کرو۔ ہاں، ان سے مروب نہ ہو، جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہمیں علم اگر ملے گا تو مدینہ و نجف سے ملے گا۔ وہاں مدینہ علم سو رہا ہے، یہاں باب مدینہ علم سو رہا ہے۔ یا شہر علم تک پہنچ جاؤ یا شہر علم کے دروازے تک پہنچ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں رہا ہوں مغربی دنیا میں بہت، لیکن ان کی باتوں سے میں مروب نہیں ہوا ہوں، مروب نہیں ہوں، اس سے کہ میری آنکھوں میں جو سرما ہے وہ مدینہ و نجف کا ہے۔ مدینہ نجف کا ہے۔ مولا کائنات کا ایک جملہ بہت قابل قدر ہے، زقنی رسول اللہ زقن، رسول اللہ نے مجھے علم ایسے تعلیم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کہتا تھا۔
سبحان اللہ. تو اسے جو علی سے پائے گا وہ پوری کائنات کا شفاف ترین علم پائے گا، چونکہ مصدر وحی ہے. اور پھر چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جو کچھ رسول کو دیا، رسول نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے سید ساجدین کو دیا، سید ساجدین نے محمد باقر کو دیا، محمد باقر نے مجھے دیا. واہ واہ. اسی طرح آگے بڑھتا گیا. تو اب حضرت حجت قائم عالم محمد امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس جو علم ہے وہ اسی سلسلے کے ساتھ ہے، سرکار دو عالم کا. اسی لیے امام سے پوچھا گیا کہ اے امام، اے فرزند رسول، ہم کبھی کبھی کوئی حدیث ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، یاد نہیں آتا کس امام نے فرمائی ہے. 9ویں امام نے فرمائی ہے، 7ویں امام نے فرمائی ہے، 5ویں امام نے فرمائی ہے، یاد نہیں آتا ہے، کیا کریں؟ کس سے منسوب کریں؟ کہا کہ کسی سے بھی منسوب کرو، اجازت ہے. اس سے ہم میں سے کسی کا کلام ایک دوسرے سے مختلف ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ. اگر تمہیں یاد آ رہا ہے کہ امام ہفتم سے یہ بات کہی ہے تو کہہ دو، اگر نہیں یاد آ رہا ہے، نہیں خیال ہے کہ شاید 11ویں امام نے کہی ہے تو کہہ دو. جس سے بھی منسوب کرنا چاہو منسوب کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کا کلام ایک دوسرے سے مختلف ہو ہی نہیں سکتا. جو میں کہتا ہوں وہ میرے باپ نے کہا ہے، جو میرے باپ نے کہا وہ میرے دادا نے کہا، جو میرے دادا نے کہا وہ حسین بن علی نے کہا، جو حسین بن علی نے کہا وہ علی بن ابی طالب نے کہا، جو علی بن ابی طالب نے کہا وہ پیغمبر نے کہا، جو پیغمبر نے کہا وہ جبریل نے بتایا، جبریل نے جو بتایا وہ لوح نے کہا، لوح نے جو سنا وہ قلم نے بتایا، قلم نے جو سنا اللہ نے بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ آپ امام حشتم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث سلسلۃ الذہب کہ جس کی ساری کڑیاں سنہری ہیں، کیونکہ جو امام نیشاپور سے گزرے ہیں اور وہاں 40,000 امام کے استقبال کے لیے آئے تھے. 40,000 علماء جی، سب ہاتھ میں قلم اور کاغذ لے کے آئے تھے. جی انہوں نے کہا تھا کچھ بیان کریں تو پھر ہم کچھ بیان کریں تو ہم لکھیں. اندازے کہ جب تک اس زمانے میں خال خال کسی بستی میں ایک آدمی پڑھا لکھا ہوتا تھا، اس وقت 40. وہاں 40,000 آدمی آئے. کیسا استقبال ہوگا امام کا، سبحان اللہ. کیسے منظر ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی. تو امام نے جو کچھ لکھوایا تھا ان میں ایک یہ بھی تھی کہ لکھو میں نے یہ بات اپنے والد سے سنی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ علی سے، علی نے پیغمبر سے، پیغمبر نے لوح سے، لوح نے قلم سے، قلم نے اللہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کی ساری کڑیاں سنہری ہیں، سبحان اللہ. کوئی ہے ہی نہیں جس میں غلطی کا امکان ہو. تو ائمہ طاہرین کیا سب کے ایسے ہی ہے، جو پیغمبر نے کہا ہے وہی آخری حجت خدا امام زمانہ تک فرمائے. سبحان اللہ. چونکہ مصدر ایک ہے، محبت ایک ہے، جو کہ اللہ نے دیا. رسول اس کو بخیل تھوڑی تھے کہ اپنے پاس رکھ کے چلے جاتے، نہیں، انہوں نے علی کو سپرد کری. جب تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو عالم کے رحلت کے وقت علی کو بلایا. پہلے کہا گھر والوں سے کہا میرے دوست کو بلاؤ، تو کسی خاتون نے بڑے صاحب کو بلا دیا، پیغمبر نے منہ پہ لیا. ایک وقفہ لے لیں معذرت کے ساتھ. ناظرین وقفہ چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی. جی حضور آپ کو اشارت فرمائے تھے. پیغمبر اسلام کا جب بالکل آخری وقت تھا بیماری میں، تو کہا کہ بھئی میرے دوست کو بلاؤ. تو ایک محترمہ اپنے ابا کو بلا لائیں، پیغمبر نے درست دور کر دیا. پھر دوسری محترمہ اپنے ابا کو بلا لائیں، پھر پیغمبر نے منہ پھیر لیا. کسی نے کہا بھئی علی کو بلاؤ، یہ کسی اور کو نہیں بلانا چاہ رہے ہیں، علی کو بلانا چاہ رہے ہیں. علی کو سینے سے لگایا اور مستقبل کی سارے باتیں امیر المومنین سے بیان کر دی. یا علی، دیکھو میں نے اپنے اعلان رسالت کے دن سے لے کر آخر وقت تک لوگوں کو ہر بات سمجھا دی ہے. تمہارے بارے میں جو باتیں ضروری تھی سب بتا دی ہیں، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر تک ہر بات ہر موقع پر سمجھا دیے. اب اگر اس کے بعد یہ لوگ تمہارے پاس آئیں اور تم سے درخواست کریں کہ یہ منصب قبول کیجئے تو تم قبول کر لینا، اور اگر تمہارے پاس نہ آئیں، اپنا راستہ خود ہی چنیں، تو تم اس کی فکر نہیں کرنا. پوچھا الا سلامت من دینی، کیا دین کی سلامتی کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں اس میں دین کی سلامتی. فرمایا ٹھیک ہے. جب آپ نے فرما دیا کہ دین کی سلامتی، اگر یہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو مت جائیں. اسی لیے امیر المومنین دفن میں مصروف رہے، سب جانتے تھے کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کے ظاہر ہے کہ پیغمبر کی وصیت بھی پیش نظر تھی، پیغمبر کے آخری رسوم بھی پیش نظر تھے. بڑا تعجب ہوتا ہے اگر اس آبادی میں ایک معزز شخصیت رہتی ہو، ایک بہت ہی بڑے عالم دین رہتے ہوں، ان کا انتقال ہو جائے
تو کیا محلے کے لوگ دفن و کفن کے میں حصہ لینے کے بجائے کسی اور شہر میں چلے جائیں گے؟ نہیں، سوال ہی ناممکن ہے۔ اوکے، ہم اپنے محلے کے عالم ایک معزز شخصیت کا جنازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے۔ بے شک، وہ لوگ کیسے تھے کہ پیغمبر کا جنازہ جنہوں نے ان کو خاک سے پاک کیا، فرش سے عرش تک پہنچایا، بے شک، اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر رہے۔ جنازہ انتہائی غربت کی عالم ہے۔ مولا ہیں، جناب عباس ہیں، خاندان بنی شان جو کے شرط افراد ہیں، جو مل کے پیغمبر کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، نماز جنازہ امیر المومنین پڑھا رہے ہیں، یہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی کو کسی نے کہا اہل دنیا کار دنیا ساختن، مصطفیٰ را بے کفن بے گذاشتہ۔ تو ایک حدیث میں اور آپ تک پہنچا دوں۔ میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ اگر کوئی شخص علم کی راہ میں نکلتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا تو وہ خدا کی راہ میں کام کرنے والا کہلاتا ہے، مگر ایک عام انسان جو کہ جیسے دیہاتی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کس طرح علم حاصل کرے؟ کیا اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس منصب کا بندہ ہے؟ جی ہاں، یہ اصل میں ہماری جو حکومتیں ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ بندگان خدا کو علم سے آشنا کریں، جی بالکل، کیونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سب جانتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے گہوارے سے لے کر قبر کے گہوارے تک۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ ہر سن و سال کے انسان کو تعلیم دو۔ بالکل، حکومتوں کو اپنی سب سے پہلی ترجیح اس بات کو قرار دینی چاہیے تھی کہ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر دیہات میں ہم ضرور اسکول قائم کریں۔ دو چیزیں لازمی قائم کرنی چاہیے، ایک اسکول، ایک شفا خانہ۔ بہت ضروری ہے، اسکول تاکہ ہر بچہ تعلیم سے روشناس ہو، شفا خانہ تاکہ کوئی بھی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہاں پر ایک حدیث اور پہنچا دینا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ آج کی نشست امام حسین سے منسوب ہے۔ کیا عظیم حدیث ہے۔ فرماتے ہیں قوم عبد اللہ رجاء للجنہ وقوم عبد اللہ خوفا من النار وقوم عبد اللہ شکرا لانعمہ۔ واہ، فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر۔ واہ، فرمایا جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تاجر جیسا ہے بے شک، جو کاروبار کرتا ہے کچھ منافع کے شوق میں۔ جو لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں وہ غلاموں جیسے ہیں جو آقا کے ڈر سے ان کے کام کو انجام دیتا ہے کہ بھئی اگر کام نہیں کروں گا نکال دیا جائے گا، تھپڑ مارا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ وقوم عبد اللہ شکر لنعمتہ، اور ایک قوم ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کی نعمتوں کے شکر کے طور پر کہ میرے مالک یہ پورا وجود میرا تیری نعمت ہے، یہ آنکھیں ان میں روشنی تیری نعمت ہے، یہ زبان اس کی قوت گفتار تیری نعمت ہے، یہ کان اس کی قوت سماعت تیری نعمت ہے، یہ ہاتھ اس کی قوت گرفت تیری نعمت ہے، یہ پیر ان میں چلنے کی طاقت تیری نعمت ہے، یہ دل اس میں دھڑکن تیری نعمت ہے، یہ دماغ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیری نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ میں کہیں سر نہ جھکاؤں، صرف تیری بارگاہ میں سر جھکاؤں۔ تھوڑا سا مجھے علم نجوم کے بارے میں کچھ بتائیں، ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ علم نجوم پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، یہ بھی ایک علم ہے۔ علم نجوم، جی، مولانا کا خیال ہے کہ علم نجوم تو درست ہے، صحیح ہے، لیکن نجوم ہی جھوٹا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کیوں؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی جی، ایک حدیث ہے کہ صحیح علم نجوم یا ہمارے پاس ہے یا بیت فی الہند، ہندوستان میں ایک خاندان ہے جس کے پاس یہ علم ہے۔ اچھا، مسقط میں عالم دین تھے ایران کے جی، آقا قزوینی، جی، یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں جنوں کا بہت بڑا مرکز ہے وہ اجودھیا ہے، وہاں پہنچ گئے، پوچھا بھئی یہاں پر کوئی خاندانی برہمن؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں بھئی فلاں خاندانی برہمن ہے اور بہت ہی اپنی معلومات کے اعتبار سے بہت ممتاز ہے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ میں جاؤں گا اس سے معلوم کروں گا امام زمانے کے بارے میں۔ اچھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے
کوئی خاندانی ان کا بہت ہی مذہبی عالم، مذہبی بہت بڑا پنڈت مل گیا، اس کے پاس گئے، بھئی میں ایران سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کی خواہش تھی، اور میں نے آپ کی شہرت سنی کہ آپ علم کے اعتبار سے بہت ہی خاندانی آپ کا علم ہے، اور بہت آپ اس علم میں راسخ ہیں، تو میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو اس نے بڑے احترام سے بٹھایا، خیریت ہے آپ کی، آنے کا سب پوچھا، کہا میں ایک شخص کی تلاش میں ہوں، اتنی کہا، اور ذہن میں تھا کہ میں اس سے امام زمانے کے بارے میں پوچھوں گا، لیکن میں ایک شخص کی تلاش میں ہوں۔ کہنے کہ آپ جس شخص کی تلاش میں، کروڑوں انسان اس کی تلاش میں ہیں۔ یہ دنیا جس میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، جہاں جہاں ظلم بڑھ رہا ہے، انسانیت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت انسان ہے، جوان ہے، چہرہ اس کا چاند سے زیادہ روشن ہے، بال گھنگریالے ہیں، قد و قامت اس کی بہت ہی حسین ہے، کسی مجمع میں چلا جائے تو سب اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی جو کچھ روایات میں سرکار امام زمانہ کے حلیے کے بارے میں ہے، صفات کے بارے میں ہے، قد و قامت کے بارے میں ہے، لہجے کے بارے میں ہے، آنکھوں کے بارے میں ہے، پیشانی کے بارے میں، سب اس سے بیٹھ کر کہنے لگے کہ میں کیا میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا ان کی ملاقات کے صرف تم آرزومند نہیں ہو، ہم سب آرزومند ہیں، لیکن یہ ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے، جب تک یہ پردہ نہیں ہٹے گا نہ تم دیکھ سکو گے نہ میں دیکھ سکوں گا۔ تب پتہ چلا کہ جو چھٹے امام نے کہا تھا کہ بیت فی العلم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو علم نجوم کے ذریعے ہر بات جانتا ہے، لیکن وہی بات کہ چونکہ اللہ نے غیبت کا پردہ رکھا ہے، تو اس نے یہی کہا کہ ایک پردہ ہے، جب یہ پردہ ہٹے گا تم بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ اچھا، امام حسین کا ایک قول ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یا اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے، بہت، تو مختصر سا آپ بیان یا اس میں جو امام کا ایک ارشاد اور بھی ہے، جی اسی سے ملتا جلتا، ان الدعی ابن الدعی رکزنی بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کا نسب اچھا نہیں ہے، نسب کی بات کی ہے، یہ بد نسب انسان نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں یا تو قتل کو اختیار کروں یا ذلت کو اختیار کروں۔ ہیہات من الذلہ، ہرگز ہم کبھی ذلت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہم قتل کو قبول کر سکتے ہیں۔ امام کا اور اسی طرح اسی سے یہ جملہ نکلا ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کہ امام نے یہ فرمایا تھا کہ میں قتل ہونا گوارہ کروں گا، یہ ذلت نہیں گوارہ کر سکتا۔ اس میں بھی امام کی طرف سے یہ پیغام اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے کہ زندگی میں کوئی بھی کام ایسا ہے جو انسان کو ذلیل کرنے والا ہو، اس کو ہرگز قبول نہ کریں، چاہے اس میں جان کا خطرہ پیدا ہو جائے، جان کا خطرہ پیدا ہو جائے، مال کا خطرہ پیدا ہو جائے، نقصانات کا پیدا ہو جائے، لیکن ذلت کو قبول نہ کرے۔ مومن ہر چیز قبول کر سکتا ہے، ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ مال کے نقصان برداشت کر لے گا، اولاد کا نقصان برداشت کر لے گا، اپنی جان کا نقصان برداشت کر لے گا، گھر چھوڑنا گوارہ کر لے گا، ذلت نہیں گوارہ کرے گا۔ ہر مومن کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، مگر ذلت کے لیے کبھی قربانی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی عظمت کو بچایا حسین نے، راہ خدا میں سر کو کٹایا حسین نے۔ اس سرزمی کی خاک پہ جھکتی ہے ہر جبیں، جس سرزمی کو خون سے سجایا حسین نے۔ واہ، بہت شکریہ قبلہ، آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کی علم سے متعلق جو باتیں تھیں وہ ڈسکس کی ہیں، اور آپ نے بڑی سیر اصل گفتگو کی، اور آپ کی علمی فیض سے ہم نے فیض حاصل کیا۔ بہت شکریہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری بس میں تشریف لائے۔ میں قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کے نام، یہ مقدس مہینہ جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں خدا کی برکتیں ہم پر مسلسل آتی رہتی ہیں، ہمیں انہیں موقع ملتا ہے کہ ہم عبادت کو صحیح طرح سے ادا کریں۔ ہم پاک پروردگار سے دعا گو ہیں، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علم کو سمجھنے اور پاک پروردگار کی عبادت کو صحیح طور پر ادا کرنے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کی صحیح طرح سے عبادت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔
آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔